اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ انٹرنیشنل ریلیشنز میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے کمپوننٹس آف نیشنل انٹرسٹ، اور بیسیکلی آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کون سے انٹرسٹ جو ہے، کون سے مفادات ایک ملک کے لیے اہم ہیں، کیٹیگوریکلی کون سے اہم ہیں، کون سے لازمی ہیں، کون سے پرماننٹ ہے اور کون سے جو ہے وہ ویریبل ہیں۔ دو قسم کے کمپوننٹس ہیں، یا دو قسم کے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دو قسم کے نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں، دو قسم کے مفادات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ہمارے ساتھ ہے وہ ہے نیسیسری اور وائٹل کمپوننٹس۔ یہ وہی مفادات، these are essential for the survival of the nation and can be easily identified and examined. A nation even decide to go to war for securing or protecting her vital interest. وہی مفادات جو ملک کے سروائیول کے لیے، سیکیورٹی کے لیے، انٹیگریٹی کے لیے لازمی ہو، وہی مفادات نیسیسری ہیں، وائٹل ہیں، پرماننٹ ہیں، جو ملک کے جن کا تعلق جو ہے ملک کی سیکیورٹی سے ہو، ملک کے انٹیگریٹی سے ہو، یا ملک کے آسان الفاظ میں اس طرح ہے کہ آزادی سے ہو۔ According to Margento, the vital components of national interest that a foreign policy seeks to secure or survival or identity. مارگینتو کے مطابق نیشنل انٹرسٹ کے جو وائٹل کمپوننٹس ہے، یا وہی نیشنل انٹرسٹ نیسیسری ہے، پرماننٹ ہے، جو فارن پالیسی جو ہے کوشش ہم ریاستیں کرتے ہیں کہ سیکیور کرے تھرو فارن پالیسی، وہ ہے سروائیول یا آئیڈینٹی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو وائٹل کمپوننٹ ہے یا وائٹل کمپوننٹس ہے یا پرماننٹ نیشنل انٹرسٹ ہے، یہ ہے سیکیورٹی یا سروائیول اور یا آئیڈینٹی، سروائیول یا آئیڈینٹی۔ چونکہ اگر ہم دیکھیں تو مارگینتو جو ہے یہ ریئلسٹ ہے، اور ریئلسٹ کے مطابق انٹرنیشنل سسٹم میں انارکی ہے، اور ہر ملک جو ہے یہ اپنی سروائیول کے لیے اسٹرگل کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سروائیول کے لیے ضروری ہے پاور، تو ہر ملک جو ہے یہ پاور کے لیے اسٹرگل کرتا ہے۔ یہاں پر بھی وہ کہتے ہیں کہ ملک کے لیے پرماننٹلی نیشنل انٹرسٹ جو ہے ان کا سروائیول ہے یا آئیڈینٹی ہے۔ دوسری بات یہ ہے سیکیورٹی از thus a vital component of national interest. Each nation always try to secure its vital interest even by means of war. ہم کہتے ہیں کہ ممالک جو ہے اپنی نیشنل انٹرسٹ کو مختلف میتھڈ سے، مختلف ٹیکنیک سے جو ہے وہ بچاتے ہیں، سیکیور کرتے ہیں، پروٹیکٹ کرتے ہیں، اچیو کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ سیکیورٹی کے لیے، سروائیول کے لیے، آئیڈینٹی کے لیے ایک ملک اس حد تک جا سکتا ہے کہ وہ جنگ بھی شروع کر سکتا ہے اپنی سروائیول کے لیے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ میتھڈز میں جو آنے والا لیکچر ہے، ہم کہتے ہیں کہ میتھڈز جو ہے، وار جو ہے یہ، یا کوئرسیو مینز میں وار جو ہے یا وائلنس جو ہے، یہ ایک آخری آپشن ہے ریاستوں کے پاس اپنی نیشنل انٹرسٹ کو سیکیور کرنے کا، اپنے نیشنل انٹرسٹ کو اچیو کرنے کا۔ آخری جو انتہا والا جو ایکسٹریم میتھڈ ہے، یہ آخری جو میتھڈ ہے ریاست کے ساتھ، وہ وار ہے۔ ہم یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ وہی نیشنل انٹرسٹ ہے، وہی مفادات ہے جن کے لیے ایک ریاست ایک آخری حد تک جا سکتا ہے، ایون کہ جنگ بھی شروع کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایچ نیشن آلویز ٹرائی ٹو سیکیور اٹس وائٹل انٹرسٹ ہی سب ڈیوائڈز آئیڈینٹی انٹو 3 پارٹس۔ اب وہ سروائیول کو یا آئیڈینٹی کو 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کر لیتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، سب سے پہلا جو ہے ان میں فزیکل آئیڈینٹی ہے، اور فزیکل آئیڈینٹی سے ان کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک ملک کی وجود قائم ہو۔ جس طرح ہم ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی بات کرتے ہیں، تو وہ یہاں پر بھی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی بات کرتے ہیں کہ
ریاست اپنی جو جتنا بھی ٹیریٹری ہے اسی ٹیریٹری کو ہر حد تک بچانے کے لیے ہر حد تک جا سکتا ہے، یا ٹیریٹری کا بچانا، اس کا حفاظت کرنا بارڈرز پر، یا جو بھی طریقے ہوں اسی سے اس کا حفاظت کرنا جو ہے یہ ایک نیسیسری فنکشن ہے اسٹیٹ کا۔ تو یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی یا ٹیریٹوریل انٹیگریشن، ٹھیک ہے، یا ٹیریٹوریل انٹیگریٹی یا ٹیریٹری کا حفاظت کرنا سب سے پہلا جو ہے جو فزیکل آئیڈینٹیز میں آتا ہے یا فزیکل آئیڈینٹی میں آتا ہے، اس کا حفاظت کرنا جو ہے یہ ایک پرماننٹ انٹرسٹ ہے، یہ ایک وائٹل کمپوننٹ ہے یا نیسیسری کمپوننٹ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پولیٹیکل آئیڈینٹی کی وہ بات کرتے ہیں، اور پولیٹیکل آئیڈینٹی میں وہ صرف تقریباً آزادی کی ہی بات کرتا ہے کہ ایک ملک جو ہے اپنی پولیٹیکل آزادی کے لیے، پولیٹیکل انڈیپینڈنس کے لیے وہ ہر حد تک جا سکتا ہے، اور پولیٹیکل انڈیپینڈنس جو ہے، سیاسی آزادی جو ہے، دوسرے ممالک سے آزادی جو ہے، یہ اسی ملک کے لیے وائٹل انٹرسٹ میں آتا ہے، یا یہ وائٹل کمپوننٹ ہے، یا یہ پرماننٹ نیشنل انٹرسٹ ہے ایک ملک کے لیے، یا زیادہ تر یا جنرلی سارے ممالک کے لیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کلچرل آئیڈینٹی، وہی آئیڈینٹی یا کلچرل آئیڈینٹی میں وہ یہ مارگنٹو جو ہے وہی چیزیں ڈسکس کرتے ہیں یا وہی چیزیں بتاتے ہیں جو ایک ملک کی آئیڈینٹی ہو، جو پہچان بن چکا ہو۔ فار ایگزامپل ڈیموکریسی ہے یا وہی چیزیں، فار ایگزامپل الیکشنز ہو، یا فار ایگزامپل ریپرزنٹیٹو ڈیموکریسی یا پارلیمنٹری ڈیموکریسی، جو ایک ملک کا پہچان بن چکا ہو۔ تو اسی طرح کوئی پہچان بننے والی چیز جو ہے وہ اسی کا حفاظت کرنا، اسی کا سیکیور کرنا جو ہے ایک ملک کے لیے، یا یہی بچانا ملک میں، اپنے ملک میں، دنیا میں، یا جس طرح پروپیگیٹ کیا جاتا ہے، اسپریڈ کیا جاتا ہے، یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ نیشنل انٹرسٹ ہے اور یہ پرماننٹ نیشنل انٹرسٹ ہے یا وائٹل کمپوننٹس میں آتا ہے۔ آسان الفاظ میں سب سے پہلا ہمارے ساتھ جو نیشنل انٹرسٹ ہے یا جو نیسیسری کمپوننٹس ہے وہ یہ ہے کہ یہ پرماننٹ ہے۔ ہر وقت میں ریاست جو بھی کر لیتا ہے، جو بھی کرتا ہے، وہ اسی لیے کرتا ہے کہ اپنی سیکیورٹی کو، اپنی سروائیول کو جو ہے یہ اپنی سروائیول اور سیکیورٹی کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کرتے ہیں۔ دوسری طرف ہمارے ساتھ جو ہے دوسرا کمپوننٹ جو ہے یہ ویریبل ہے۔ whereas the vital interest may be taken as goals and secondary interest may be termed as objectives of foreign policy۔ اگر ہم فارن پالیسی انالیسز میں اسی چیز کو دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ فارن پالیسی کی گولز میں آتے ہیں وائٹل کمپوننٹس، اور سیکنڈری انٹرسٹ جو ہے یہ آبجیکٹیوز میں آتا ہے جو which can be changed۔ دوسری بات یہ ہے، دوسرا جو ہمارے ساتھ کمپوننٹ ہے یا کمپوننٹس ہے نیشنل انٹرسٹ کی، یا دوسری جو مفادات ہے وہ ہے ویریبل۔ The non-vital components are those parts of the national interest which are determined either by circumstances or by the necessity of securing the vital components۔ دو باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ویریبل کمپوننٹس جو ہے یہ ویریبل ہیں، یہ چینجبل ہیں، یہ جو ہے یہ چینج ہو سکتے ہیں، سرکمسٹانسز کے ساتھ یہ چینج ہو سکتے ہیں، یا یہ چینج ہو سکتے ہیں وائٹل کمپوننٹس کو سیکیور کرنے کے لیے، اچیو کرنے کے لیے، یا اسی کو پروٹیکشن دینے کے لیے یہ لازمی ہے، یا یہ چینج ہو سکتے ہیں یہ نیشنل انٹرسٹ۔ ان میں وہی چیزیں آ جاتی ہیں جو سرکمسٹانسز کے ساتھ چینج ہوتے ہیں، جو پلیس کے ساتھ چینج ہوتے ہیں، جو ایونٹس کے ساتھ جو ہے یہ چینج ہوتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اکثر استعمال ہوتے ہیں وائٹل انٹرسٹ کو بچانے کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیز آر ڈٹرمنڈ بائی اے ہوسٹ آف فیکٹرز دا ڈیسیجن میکرز۔ یہ چینج ہو سکتا ہے ڈیسیجن میکرز کے ساتھ، یا ڈیسیجن میکرز خود سے، یا وہ
جب آتے ہیں تو ڈیسائیڈ کرتے ہیں انہی ویریبلس، انہی کمپوننٹس کو پبلک اوپینین کے ساتھ۔ اگر پبلک اوپینین چینج ہو رہا ہے تو یہ کمپوننٹس جو ہے یہ بھی چینج ہوتے ہیں۔ پارٹی پالیٹکس، اگر ایک پارٹی ہے ان کی ویریبل کمپوننٹس آف نیشنل انٹرسٹ ایک ہوتے ہیں، اگر پارٹی چینج ہو گئی تو ظاہری بات ہے کہ یہ ویریبل کمپوننٹس جو ہے یہ بھی چینج ہوتے ہیں پارٹی کے ساتھ۔ تیسرا جو چیز ہے سیکشنل اور گروپ انٹرسٹ، پریشر گروپس یا انٹرسٹ گروپ جو ہے یہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں انہی نیشنل انٹرسٹ پر یا انہی مفادات پر، اینڈ پولیٹیکل اینڈ مورل فوکس۔ تو ہم کہتے ہیں کہ مختلف فیکٹرز کے ساتھ یہ چینج ہو سکتے ہیں۔ یہ وہی کمپوننٹس ہے جو ویریبل ہیں، جو چینجبل ہیں۔ یہ سرکمسٹانسز کے ساتھ چینج ہو سکتے ہیں، یہ ایونٹس کے ساتھ چینج ہو سکتے ہیں، یہ پلیسز کے ساتھ چینج ہو سکتے ہیں۔ اس طرح کہ ایک ملک میں ہمارا ایک انٹرسٹ ہو، وہی چینج ہو دوسرے ملک میں۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ ڈیسیجن میکرز جو ہیں ان کے ساتھ چینج ہو سکتے ہیں کہ ایک گروپ جو ہے ایک ڈیسیجن میکر کا اگر وہ زیادہ تر اثر رسوخ والا ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے یا زیادہ تر اثر انداز کر سکتا ہے فارن پالیسی گولز کو تو یا فارن پالیسی آبجیکٹیوز کو۔ تو ڈیسیجن میکرز کے ساتھ یہ کمپوننٹس جو ہے یہ چینج ہو سکتے ہیں، پبلک اوپینین کے چینج ہونے کے ساتھ یہ چینج ہو سکتے ہیں، پارٹی پالیٹکس کے ساتھ ایک پارٹی آ جاتی ہے، دوسری آ جاتی ہے، تیسری آ جاتی ہے، اسی طرح اسی چینج کے ساتھ یہ بھی چینج ہو سکتے ہیں۔ اور جو سیاست یا پاور سٹرگل کے جو چیزیں ہیں انہی کے ساتھ جو ہے یہ کمپوننٹس چینج ہو سکتے ہیں۔ تو آج کا ٹاپک یہ تھا کہ نیشنل انٹرسٹ کو ہم بیسیکلی دو ہی ٹائپس میں یا دو ہی کمپوننٹس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، ایک پرماننٹ ہے، دوسرا ویریبل ہے۔ پرماننٹ میں صرف اور صرف ہم نے یہی بتایا کہ پولیٹیکل آئیڈینٹی یا پولیٹیکل انڈیپینڈنس، نیشنل جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے، فزیکل آئیڈینٹی، اور تیسرا جو ہے کلچرل آئیڈینٹی ہے یا سروائیول ہے یا سیکیورٹی ہے، اور ویریبل جو ہے یہ حالات کے ساتھ سرکمسٹانسز کے ساتھ اور ایونٹس اور لوگوں کے ساتھ یا پارٹیز کے ساتھ یہ کمپوننٹس جو ہے یہ چینج ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔